نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ مجلس میں یہ بات ہوئی تھی شرک سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی ایک اصلاح ہے اور سب سے بڑی اصلاح ہے کہ انسان کے عقائد درست ہو جائے، غلط عقائد سے توبہ طائب ہوگا، صحیح عقائد کو اختیار کیا جائے۔ میں نے تو گزشتہ مجلس کے بارے میں آپ سے کہا، اب یہ نہیں معلوم کہ آپ کو گزشتہ مجلس کی کوئی بات یاد بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نور اللہ مرتضی وہ فرماتے تھے جو مجلس کا دن ہے اس دن بار بار دل میں خیال آنا چاہیے کہ میں مجلس میں کیوں شرکت کرتا ہوں، کیا مقصد ہے۔ یقیناً دل سے یہی جواب آئے گا، مجلس میں شرکت کرنے کا مقصد عمل کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو باتیں مجلس میں ہوتی ہیں ان باتوں پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو دوسرا سوال دل میں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ گزشتہ مجلس کی یا مجالس کی کن کن باتوں پر اب تک میں نے عمل کیا اور کن کن باتوں پر عمل نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ مجلس کی باتوں پر عمل کیوں نہیں کیا تو دل کے اندر سوال پیدا ہونا چاہیے۔ انسان کمزور ہے تو جن باتوں پر عمل نہیں ہو سکا ان کے بارے میں استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ معاف فرما دے،
کہ جن باتوں پر عمل ہونا چاہیے تو میں عمل نہیں کر سکا، یا اللہ معاف کرنا۔ تو بات یہ چلی کہ شرک سے اپنے آپ کو بچائے، جتنی شرکیہ باتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ شرک ایک شرک جلی ہے اور ایک شرک خفی ہے۔ شرک جلی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں سے کسی صفت میں کسی غیر کو اللہ کے برابر قرار دیا، یہ شرک جلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ یہ شرک اتنا بڑا عظیم گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرماتے ہیں لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرماتے۔ جو بتا مشرک بات اللہ اس کو معاف نہیں فرماتے، وہ تو ہمیشہ عذاب میں رہے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس عظیم گناہ سے بچا لیا ہے، یہ اللہ کا اس پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے کرم سے اس سے بچا لیا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا اس کا حصہ ہے، دوسری قسم ہے، وہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی کیا ہے؟ جو نظر نہیں آتی، مخفی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ریاکاری، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا کہ فلاں راضی ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، یہ شرک خفی ہے۔ یہ بھی شرک ہے۔ دلوں کے اندر کیا کیا باتیں مخفی ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو 4 دعاؤں پر مشتمل ایک حدیث سنائی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک و صاف کرنا، وعملی من الریا، یا اللہ میرے اعمال صالحہ کو ریا سے پاک و صاف کرنا، ریاکاری نہ ہو، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے بچا، وعینی من الخیانہ، اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے بچا، بد نظری سے بچا، بد نظری سے بچا، انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ آپ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ کیا کیا گناہوں کے تقاضے، گناہوں کی خواہشات، گناہوں کی تمنائیں دل کے اندر چھپی ہوئی، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو انسان ڈرے، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے، لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرے، کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ تو آپ چاروں باتوں یاد رکھیں، باتیں نہ کریں۔ یہ 4 باتیں یاد رکھیں۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک و صاف کرنا، اور وعملی من الریا، میرے اعمال کو ریاکاری سے بچا، ولسانی من الکذب، میرے زبان کو جھوٹ سے بچا، وعینی من الخیانہ، میری آنکھوں کو خیانت سے بچا۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا بھی ہو، دعا کو اللہ سے مانگنا، اور
عمل میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اپنا محاسبہ یہ بھی ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ ہو، اللہ پوچھے کہ یہ زندگی ایسی کیوں گزاری، یہ زندگی ایسی کیوں گزاری، اس سے پہلے اپنا محاسبہ خود کریں۔ محاسبہ کرنے کا مطلب یہ ہے جو کام غلط ہو گیا اس کی اصلاح کریں، جو کام غلط ہوا اس غلط کام کی اصلاح کریں، اس کو دوبارہ صحیح طریقے پر انجام دیں، جو غلطی ہو گئی اس سے توبہ استغفار کریں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ سے معاف فرمائے۔ تو شرک خفی ہے، ریاکاری کو شرک خفی کہا ہے، کوئی کام اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ریاکاری اس کو شرک خفی کہا ہے۔ تو اخلاص، تو اس میں یہ کہ کبائر میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ شرک ہے، تو شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ شرک دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وحقوق والدین، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کے ساتھ ہی فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ علماء مفسرین حضرات فرماتے ہیں دیکھو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے بچنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بچنے کا حکم دیا اور والدین کی ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا۔ والدین کے نافرمانی کو کیا کہا؟ یہ کبیرہ گناہ ہے، الکبائر الاشراک باللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، بڑا عظیم کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے دونوں گناہوں کو ساتھ ساتھ کیوں ذکر کیا؟ اور دیکھو انسان کا اصل خالق اور مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، اللہ ہی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کے بعد لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے قرآن نے حکم دیا کہ اچھے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مسائل پر صبر کرتے ہیں، اور اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو فوراً کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس کی عادت بنا لینی چاہیے کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو زبان سے کہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، اس کی عادت بنا لینی چاہیے۔ اس کا معنی کی سمجھ ہم تو اللہ ہی ہیں اور ہمیں یہ زندگی گزارنے کے بعد مرنا نہیں، منتقل ہونا ہے، دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کا منتقل ہونا ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی نے پیدا فرمایا اور لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ کیا کریں؟ جانے میں آگے اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب بھی دینا ہے، زندگی کیسے گزاری، کارگزاری سنانی، کارگزاری زندگی کی کارگزاری
کہ دنیا کی زندگی کیسی گزری ہے، یہ اللہ کو سنانا ہے. تو یہ ایک غفلت کی زندگی نہیں گزارنی، سوچ سمجھ. تو ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا. ماں باپ کے لیے دعاؤں کا اہتمام. ایک دعا اللہ نے سکھائی قرآن کریم کے اندر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ جیسے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے پالا ہے، اللہ یہ میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہے، اے اللہ آپ میرے ماں باپ کے ساتھ اسی طرح شفقت کا معاملہ فرمائیے، ان کے اوپر رحم کا معاملہ فرمائیے، ان کے ساتھ یا اللہ رحم کا معاملہ فرمائے، ان کی آخرت کی زندگی اچھی ہو جائے. دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. تو شرک کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کے نافرمانی کو ذکر. تو شرک جلی ایک شرک خفی. شرک خفی کیا ہے اس کا عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. شرک جلی کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کریں، قبروں کو سجدہ کریں، پیروں کو سجدہ کریں، بتوں کو سجدہ کریں، سب کو نظر آتا. ایک ہی ہے کہ دل کے اندر اللہ کے سوا کسی غیر کو راضی کرنا ہی مقصد بن جائے. یہ شرک خفی، یہ مخفی پتہ نہیں چلتا. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مختصر نام ہے ورنہ ان کا نام ہے حاکم الاسلام. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب یہ دارالعلوم دیوبند کے معتمد. ایک دن، دو دن، ایک سال، 2 سال کے نہیں، 60 سال تک اہتمام کے مرتبہ پر فائز رہے ہیں اور بڑے مانے ہوئے خطیب تھے. سب جانتے ہیں یہ مقدم اسلام ہے. بہت اچھے خطیب اور جو ہے نا خطبات کی کتاب، ان کے خطبات یہ چھپے ہوئے ہیں. مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے معتمد رہے 60 سال تک. اللہ انہوں نے خطبات میں ایک واقعہ نقل فرمایا. واقعہ یہ نقل فرمایا، ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلے. پہلے زمانے میں بادشاہ شکار کھیلنے جاتے تھے، جنگل سے ہرن پکڑ لیتے، نیل گائے پکڑتے، یا اسی طرح جو حلال جانور ہیں، کبھی شیر کا شکار کر لیتے، کبھی ہاتھی کا شکار کر لیتے. شکار کے لیے جاتے، شکار کے لیے گئے تو راستہ بھٹک گئے، ساتھیوں سے بچھڑ گئے، یہ ساتھیوں سے بچھڑ گئے. حیرانی پریشانی میں ایک طرف جا رہے تھے، آگے جا کر جنگل میں انار کا ایک باغ نظر آیا. باغ کے اندر جو ہے صرف کام کرنے والا ایک بندہ تھا، مالی. تو ان سے پوچھا آگے راستہ کیا بیٹھ، حیران پریشان بیٹھ گئے. پہلے زمانے میں جو ہے بادشاہ لوگ اکثر جانتے نہیں، کیونکہ یہ کام تو تھا نہیں تصویر کھینچنے کا، جو گناہ کا کام ہے مووی بنانا، تصویر کھینچنا، یہ سلسلہ تھا نہیں. نہ اخبار میں تصویر چھاپتے تھے اور نہ مووی بناتے. اس لیے اکثر لوگ جانتے نہیں تھے کہ ہمارا بادشاہ ہے کون. خاص طور پر دیہاتی طبقہ جانتے ہی نہیں، نام سے تو جانتے تھے لیکن یہ کہ شکل سے نہیں جانتے. تو چونکہ وہ مالی تھا، بادشاہ کو جانتے نہیں،
باہر ایک مسافر سمجھ کر انار کا ایک گلاس جوس پیا. بادشاہ نے پیا تو بڑا میٹھا بہت لذیذ. پوچھا کہ یہ آپ کے باغ کے سارے انار اسی طرح میٹھا؟ کہاں بالکل اسی طرح میٹھا. تو بادشاہ جی کو خوش بھی ہوا اور دل میں ارادہ کیا کہ اس باغ پر جو ہے نا ٹیکس لگانا چاہیے. تو ہمارے علاقے میں اتنا بڑا باغ ہے پتہ ہی نہیں اور یہ ٹیکس دیتے نہیں. نیت بادشاہ کی خراب ہو گئی. تو بادشاہ نے کہا کہ ذرا ایک گلاس اور پلا. جب دوسرا گلاس پلایا بالکل کڑوا تھا. بڑا تعجب ہوا. دوبارہ پوچھا کیا آپ اسی طرف سے آنا توڑا؟ کہاں بالکل اسی سے توڑا. پہلا جو گلاس آپ نے پلا بڑا میٹھا تھا, اب جو پلایا تو بالکل کڑوا. تو وہ بہت دیہاتی آدمی تھا, نمازی تھا. دیہات کے لوگ جو بڑے سادے ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑا پختہ ہوتا ہے, اللہ نے گواہی. تو اب یہ کہ انہوں نے کہا ایک سادہ سا جملہ کہا, اس کو آپ یاد رکھیں. انہوں نے کہا کہ شاید بادشاہ کی نیت بدل گئی. بادشاہ نے مجھے پتا کہ میں اس بات پر ٹیکس لگانا چاہتا ہوں. بادشاہ نے پوچھا کہ یہ انار کڑوا کیوں ہو گیا؟ اس نے جواب دیا ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہو, شاید وہ اس بات پر کوئی ظالمانہ ٹیکس لگانا چاہتا ہو. بادشاہ دیکھو اور یہ ٹیڑھے ویڑھے میں نیت کر رہے, ارادہ کر رہے. تو اب یہ انہوں نے توبہ کا استعمال ہو گیا. جب بھی کوئی گناہ ہو جائے, گناہ کا احساس ہو گئی, فوراً توبہ ہے, فوراً اللہ سے معافی مانگو, استغفار ہے. جتنے بھی یہ پریشانیاں ہیں, جتنے مسائل ہیں, جتنے آفات ہیں, مصیبتیں ہیں, یہ سب جو ہے نا انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ. جیسے پہلے باتیں ہوتی رہی, جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے پریشانی آتی. گناہوں کا سب سے پہلا وبال دل کا پریشان ہونا ہے, اور نیکیوں کا سب سے پہلا انعام دل کا سکون ہے. یہ دو جملہ یاد رکھیں. گناہوں کا سب سے پہلا وبال دل کا پریشان ہونا, اور نیکیوں کا سب سے پہلا انعام دل میں سکون کا آنا. تو جہاں بادشاہ کو احساس ہوا کہ دیکھو میری جو ہے نا یہ سب نیت بدلنے کی وجہ سے اللہ کا فیصلہ بدل گیا, میری نیت بدلنے کی وجہ سے اللہ کا فیصلہ بدل گیا. میں نے ٹیکس لگانے کا ارادہ کیا, اللہ نے میٹھے انار کو کڑوا بنا دیا. یہ مصیبت ہے, یہ آفات, جتنی مہنگائی ہے, جتنی پریشانیاں ہیں, جتنی بیماریاں ہیں, جتنے آفات ہیں, ان سب کے پیچھے جو ہے انسان کے برے اعمال ہیں, انسان کا گناہ ہے. یہ ہر وقت احساس ہونا چاہیے, زبان سے بھی کہنا چاہیے, دل سے بھی کہنا چاہیے, لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے, گناہ چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو. یہ جو ہے اعلان ہونا چاہیے, یہ سمجھنا بھی چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے. تو یہاں بادشاہ کو احساس ہوا, دیکھو میرے جو ہے میری نیت بدلنے کی وجہ سے اللہ کا فیصلہ بدل گیا کہ اللہ نے میٹھے انار کو کڑوا کر دیا. توبہ توبہ استغفر اللہ, بالکل نہیں لگاتا, اس بات پہ کوئی ٹیکس نہیں لگاتا. جن نے توبہ کر دی وہ مجھے بتا ماری. آخر میں جاتے جاتے کہا کہ ایک گلاس اور پلا دو, جا رہا. جب تیسری مرتبہ گلاس پیا پھر دوبارہ میٹھا, پھر پوچھا بھائی یہ بہت میٹھا. کیا لگتا ہے کہ بادشاہ نے توبہ کر دی. مجھے دیکھا لگتا ہے کہ بادشاہ نے توبہ کر دی. تو دیکھو جیسے جو ہے نا انسان کے اعمال ہیں, چاہے اندرونی اعمال ہوں چاہے ظاہری اعمال ہوں, جہاں بادشاہ کی نیت بدلی, اللہ نے فیصلہ بدلا کہ جو ہے نا میٹھے انار کو کڑوا کر دیا. جہاں بادشاہ نے توبہ کی پھر اللہ کا فیصلہ بدلا کہ جناب اس پر کڑوے کو دوبارہ مٹا کر دیا. یہ ہے گناہ کرنے سے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں, مسائل آتے ہیں. توبہ کرنے سے انسان کو راحت ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, قرآن کی آیت ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. فرمایا جو تقوی متقی اور پرہیزگار بن کر زندگی گزارے، تقوی والی زندگی گزارے، ومن یتق اللہ، متقی اور پرہیزگار تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے طاعت کو وجہ لاتے ہوئے زندگی گزارے تو یہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ اسباب پیدا فرما دیتے. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو بھی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے پریشانیوں سے نجات کا راستہ پیدا فرما دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو بے حساب روزی عطا فرمائے گا، بے حساب روزی عطا فرمائے گا. ایسی جگہ میں اس کو روزی پہنچائیں گے جہاں سے روزی ملنے کا وہاں گمان بھی نہیں تھا. یا اللہ تعالیٰ کا یہ کیا حکم، یا اللہ کا فیصلہ، اللہ کا ارشاد. اب یہ کہ شرک جلی سے بھی بچنے کی اور شرک خبی سے بھی بچنے کی، اس کے ساتھ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنا. آگے فرمایا کہ اس کے بعد آگے فرمایا وقتل النفس، کسی نفس کو قتل کرنا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. کسی انسان کو ناحق قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. قتل کے مقدمات، کسی کو ناحق گالی دینا، کسی کو ناحق مارنا، اور کسی حتیٰ کہ فرمایا کسی کی طرف اسلحہ سے اشارہ کرنا. حدیث شریف میں آیا کہ اگر کسی کو کوئی تلوار، چھری، چاقو پکڑانا ہو تو یہ ہمارا دھار کی طرف نہیں پکڑو، بلکہ اسے دستہ ہے، دستہ کی طرف اس کو پکڑو تاکہ ایسا غلطی سے یہاں سلجھ جائے. اور یہ بنا کسی کی طرف جو ہے نا چھری سے، چاقو سے اشارہ بھی نہیں کرو، یہ بھی بنا ہے بڑا گناہ. تو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے. قرآن نے یہ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. یہ پانچوں بار کسی جو ہے انسان کو اگر ناحق قتل کرے، ناحق قتل کرے تو اس کی سزا اللہ نے فرمایا کہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے. آگے فرمایا وہ یمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جھوٹی قسم کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے. ایک بات یہ نہیں اس پر قسم کھائے، جھوٹی قسم کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے. اب ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں دن میں کتنی مرتبہ جھوٹی قسم کھاتا ہوں. اب یہ کہ اگر جھوٹی قسم کھائے ماضی کے بعد یہ میرا عمر سے ایک یہ قسم کھا کے چھوڑنا. ایک بندہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں آئندہ جو ہمیشہ عصر کی نماز یہاں مدرسہ آ کے پڑھاتا ہوں، پھر آتا نہیں. جب نہیں آتے تو بہت ساری قسموں کا کیا ہوا کیوں نہیں آئے؟ خدا کی قسم میں آ رہا تھا، راستے میں جو ہے نا وہ گاڑی پھٹے ہو گئی، تو گاڑی آئے گا پیدل آ رہا. اچھا تو میری یاد نہیں رہا، خدا کی قسم ایسے غلط ہو گئی. کیوں نہیں یہ بھی جھوٹی قسم. اور آپ سنتے رہے زندگی میں کتنی جھوٹی قسم کا. ایک بندے کے لیے تو میں آئندہ جو ہے اگلے جماعت میں کو یہاں آؤں گا، اصل میں خدا کی قسم آؤں میں نہیں آتا. اب اگر نہ آئے تو پھر اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. قسم کھائی آؤں پھر آئیں کفارہ ہے یا غلام آزاد ہے. غلام نہیں ملا تو 10 مسکینوں کو 10 جوڑے کپڑے پہنائے، نئے جوڑے خریدے اور پہنا.
یا یہ کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلا دو پیٹ بھر کر، کچھ بھی نہیں ہو سکا تو کم از کم 3 روزے رکھے اور بھی مسلسل پیٹ جاتے. تو جھوٹے قسم کھانا بھی گناہ ہے، ویسے قسم کھا کے توڑنا بھی گناہ ہے. پھر گناہ اتنا کافی نہیں اور کفارہ بھی دینا پڑے گا، کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. ابھی ایک اور روایت میں فرمایا یہ جو کبیرہ گناہ ہے یہ مہلک گناہ ہے، مہلک گناہ انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے گناہ اور آخر بھی برباد کر دیتا ہے. گناہ ہے کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ وَبَاطِنَ کہ تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑو. وَذَرُوا ظَاهِرَ وَبَاطِنَ جو اعلانیہ گناہ ہے ان کو بھی چھوڑ دو، اور جو مخفی گناہ ہے باطنی گناہ ہے ان کو بھی چھوڑ. یہ اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو. وَذَرُوا ظَاهِرَ وَبَاطِنَ ظاہری گناہوں کو چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو. وَذَرُوا ظَاهِرَ وَبَاطِنَ ظاہری گناہوں کو چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو چھوڑ دو. یہ اللہ کا مطالبہ ہے. ضرور وَذَرُوا ظَاهِرَ وَبَاطِنَ ظاہری گناہوں کو چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو. یہ اللہ کا مطالبہ ہے. احساس ہو جائے، احساس کہ جی یہ گناہ ہے، یہ گناہ اگر صادر ہوا، گناہ صادر ہونے کے بعد احساس ہو تو توبہ کرے، اور اگر گناہ کا تقاضا پیدا ہو اس پر ہمت کرے نہیں کرنا. 2 چیزیں، اگر گناہ ہو گیا پھر احساس ہو توبہ کرے، اور اگر جو ہے گناہ کا صرف تقاضا پیدا ہو رہا ہے کیا نہیں ہمت کرے گناہ نہ کرے. یہ ایک جوان آدمی کا کام ہے. جوان سے بڑا عمر کے لحاظ سے جوان نہیں، بچہ ہو بڑا ہو، مطلب یہ ہے باہمت آدمی کا کام ہے کہ گناہوں سے کیا کرے، بچے، اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ 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 اللہ. گناہ کا تقاضا کرنے والا کون ہے؟ یہ کہا انسان کے اندر اس کا نفس ہے. نفس انسان سے گناہ کا مطالبہ کرتا ہے، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو. وہ انسان کے اندر ہی ہے. یہ انسان کا بڑا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے نفس جو گناہ کا تقاضا کر رہا ہے. نفس کی 3 قسمیں ہیں. نفس کی ایک قسم ہے نفس امارہ، یہ 13واں پارہ کے شروع میں وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ کہ نفس جو ہے برائی کا حکم دیتا ہی رہتا ہے، حکم دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے، حکم دیتا ہے نفس یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو. تو یہ نفس امارہ ہے. وہی نفس الامارہ بالسوء کہ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، یہ برا کام کرو، یہ برا کام کرو. اب یہ کہ باہمت انسان کیا کرتا نہیں کرتا. دوسرے نمبر پر نفس لوامہ ہے. لا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ، لاما یلوم لو، ٹھیک ہے، ملامت کرنا، ملامت کرنے والا. یہ ضمیر ملامت کرے، گناہ ہو گیا، صادر ہونے کے بعد
اندر سے دل اس کو برابر کرے یا بہت غلط ہو، یہ گناہ کر دیا، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، توبہ کر لو، توبہ کر لو، یہ دوسرے نمبر پر اس سے کم درجہ کا شکار. پہلے تو بہت بڑا، اس کا دوسرے نمبر پر یہ کہ جناب کم از کم اتنا ہو گیا کہ جو گناہ صادر ہو اس سے معافی مانگ لوامہ. تیسرے نمبر پر جو ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ یہ ہے اس کا دل جو ہے سکون ہے. قرآن کریم میں جو ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نفس عطا فرمائے کہ اللہ کی طاعت میں دل لگتا ہے اور گناہوں سے دل پریشان ہوتا ہے، نہیں گناہ نہیں کرتا ہے، گناہوں سے نفرت ہے، گناہوں سے نفرت ہے. اللهم زين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. یا اللہ ایمان کو اور ایمانیت کو ہمارے لیے محبوب بنا، ایمان اور ایمانیت کو ہمارے لیے محبوب بنا. وکرہ الینا الکفر، اور ہمارے دل میں نفرت و کفر، وکرہ کہ ناپسندیدہ بنا کہ اس سے دل دور بنا کفر سے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، یہ کفر، فسق و فجور اور ہر طرح کے گناہوں سے ہمارا دل متنفر ہو جائے، گناہ کے قریب بھی نہ جائے. اللہ ایسا بنا تو دل ہمارا کیا ہے ایسا بن جائے. یہ نفس مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ. حضرت تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے حال بندوں کو عطا فرماتے ہیں قلب سلیم. وجاء بقلب سلیم، قلب سلیم. قلب سلیم یہ ہے کہ اللہ کی طاعت، اللہ کی بندگی اور اللہ کے فیصلے پر دل مطمئن رہے. ایسے دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے، قلب مطمئنہ کہا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ دل کی شبہ عطا فرما دے یا دل کی کیفیت ایسی بنا تو یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، بڑا خوش نصیب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا خوش نصیب بنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور مفسر قرآن تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی تھے اور جو کچھ علم حاصل کیا کل ملا کے 3-4 سالوں کا ان کو زمانہ ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہو رہا تھا ان کی عمر جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس عمر ایک روایت میں 11 سال، راہی ایک روایت میں 13 سال. اتنے چھوٹے بچپن کا علم حاصل کیا، بچپن کا علم حاصل، زندگی اس پر گزاری. ان کی تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، 2 جلدوں میں تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کا انتقال ہوا اللہ ایک بڑا خوبصورت قسم کا پرندہ دیوار پر بیٹھ گئی اور ایسا خوبصورت پرندہ اس سے پہلے کسی آنکھ میں ایسا پرندہ دیکھا نہیں. اتنے خوبصورت پرندہ دیوار پر بیٹھ کر اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ آیت کی تلاوت کرنے کے بعد کفن ان کے سینے میں داخل ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے دکھانے کے لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے واقعات ظاہر کرنا
کہ اس بندے نے اپنی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے فکر کی، محنت کی، کوشش کی، آخر میں قلب سلیم لے کر، قلب مطمئنہ لے کر دنیا سے گیا، اس کے لیے بشارت ہے۔ تو خلاصہ کلام جو ہو گیا کہ ہمارے لیے کیا ہے، وقتاً فوقتاً یہ سوال پیدا ہو کہ میری اصلاح کس حد تک ہوئی اور کتنے ایسے اعمال ہیں جو قابل اصلاح ہے، میری حالت کس حد تک درست ہوئی اور کتنے ایسے حالات ہیں جو قابل اصلاح ہے، کتنے گناہوں کے اندر مبتلا ہوں جن سے میں نے ابھی تک توبہ نہیں، اور کتنے گناہ ہیں جن سے میں نے توبہ کی، پھر گناہوں کو میں نے ارتکاب کیا، پھر توبہ نہیں۔ یہ سوالات ہمیں ابھرنا چاہیے اور حالات کو درست کرنے کی فکر پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حالات کو درست کرنا، ہماری اصلاح کرنا دیں، ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو گناہ صادر ہو چکے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری توبہ قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔